السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والضحیٰ واللیل اذا سجی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو ماں کی گستاخی کا خوف اور ماں باپ کی نافرمانی کا کرنے کا، جس شخص نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس کے بارے میں ایک حقائق بیان کروں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہوگا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دل ہی میں یہ سوچا کہ سب سے زیادہ اس وقت دنیا کے اندر عبادت گزار میں ہی ہوں، تو رب قدیر نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام فلاں پہاڑ پر چلے جاؤ، وہاں ایک شخص 700 سال سے میری عبادت کر رہا ہے اور اپنے گمان کے مطابق ایک ایسے گناہ سے توبہ کر رہا ہے جو میرے نزدیک تو گناہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گئے اس شخص کے پاس، کیا دیکھا کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے اور وہ اس گناہ کی بنا پر عبادت کر رہا ہے کہ ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پر تھا اور اس کی ماں مکان کے چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی آرام فرما رہی تھی۔ جب وہ شخص چھت پر تھا، چل رہا تھا، تو اس کے چلنے سے کچھ گرد و غبار اس کی ماں کے اوپر گر گیا۔ وہ شخص عبادت گزار ہے، اسی گناہ کی بنا پر عبادت کر رہا ہے، اسے جا کر خوشخبری دیجئے کہ میں نے اسے بخش لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اس پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت کمزور شخص، لاغر انسان، اس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں، نماز کی نیت باندھے کھڑا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کون؟ آپ نے فرمایا، میں داؤد ہوں۔ بولا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ داؤد ہیں تو جب تک آپ میرے اس گناہ کی بخشش کی دعا نہیں کرتے جس کی وجہ سے میں دنیا چھوڑ کر اس پہاڑ پر آیا ہوں، تب تک میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اور اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اس گناہ کی بنا پر آیا ہوں۔ ایک دن میں اپنے چھت پر چل رہا تھا اور میری والدہ نیچے تھی، بیٹھی ہوئی آرام فرما رہی تھی۔ میرے چلنے سے چھت کا کچھ گرد و غبار ان کی گردن پر پڑا، اسی وقت سے میں اس پہاڑ پر آ گیا اور آج 700 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں کہ مجھ سے ایک بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ میری ماں شاید مجھ سے ناراض ہے، یہ پتہ نہیں کہ میں اس پہاڑ پہ چلا آیا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے یا میری ماں مجھ سے خوش ہے، لیکن میں یہ سوچ کر اور مجھے اس سے ناراض ہو کر
اللہ سے دعا مغفرت کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کی رضا کی برکت سے میری ماں بھی راضی ہو جائے۔ 700 سال سے میں یہی کر رہا ہوں۔ اللہ کے عذاب کے خوف سے نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کی فکر ہے، اور میرے پاس سے چلے آ جائے آپ اتنی دیر تک مجھے نماز سے روک دیا آپ نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور آپ کی طرف سے تیرے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس نے مجھے بخش دیا اور وہ مجھ سے خوش ہے، اور تیری ماں بھی دنیا سے تجھ سے خوش ہو گئی ہے۔ اس وقت چھت پر چلا گیا تھا اور چھت کے نیچے نہیں تھی اور اس کے اوپر گرد و غبار بھی نہیں گرا تھا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو بولا، اللہ کی قسم اب اس خوشخبری کے بعد اتنا جانتا نہیں کہ میں فوراً سجدہ کر لوں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کروں، مولا مجھے اٹھا لے۔ اتنا کہتے ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ ہی رحم فرمائے۔ حضرات محترم، آپ نے سنا حضرت داؤد علیہ السلام کی حکایت ہے کہ اتنی ساری گستاخی ہو گئی کہ مکان کے چھت سے گرد ماں کے اوپر گر گئی تھی۔ حالانکہ وہ گرد ماں کے اوپر تو گری نہیں تھی، لیکن بچے نے دل میں خوف خدا کر لیا۔ دل میں خوف آ گیا کہ میرے جوتی کی جو گرد ہے وہ میری ماں کے اوپر گر گئی، اور شاید میری ماں مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ وہ بندہ پہاڑی پر چلا گیا، 700 سال سے عبادت کر رہا ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ رب راضی ہو جائے، ایک ہی دل میں خواہش ہے میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہوگی تو میرا رب بھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ 700 سال سے عبادت کر رہا ہے اور یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے یا خوش ہے۔ تو رب قدیر نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، حالانکہ اس نے چھوٹا سا گناہ کیا، وہ گناہ میرے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پاس گئے کہ رب نے تجھے معاف کر دیا، وہ آپ کی جوتی کی جو گرد تھی وہ ماں کے اوپر گری نہیں تھی، آپ اسی کی بنا 700 سال سے پہاڑی کے اندر عبادت کر رہے ہیں، تو رب قدیر نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو آپ نے سنا کہ ماں باپ اگر راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے۔ اسی کی بنا پر حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے اور رات کو انہوں نے ایک جنگل میں قیام کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے، لیکن وہاں کسی گدھے کے آواز آنے لگی۔ منظر یہ تھا کہ آواز آ رہی تھی، وہ لوگ سونے جا رہے تھے مگر آواز رک ہی نہیں رہی تھی، آواز لگاتار آ رہی تھی، اس نے انہیں سونے نہیں دیا۔ ان کے کچھ ساتھی دیکھنے لگے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ دیر تلاش و جستجو کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک گھاس بھوس سے بنا ہوا ایک مکان ہے جس میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس گھاس بھوس کے اندر آپ نے تو مکان بنایا جس میں بوڑھی عورت رہتی ہے۔ انہوں نے پوچھا، ایک گدھے کی آواز آ رہی ہے جس نے ہماری نیند سے میں خلل ڈال رکھا ہے، لیکن یہاں کوئی گدھا بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت بولی، یہ کوئی گدھا نہیں ہے، اے لوگو آپ تو مسافر ہیں، آپ نے سفر کیا، اتنے دور سے آئے اور جنگل میں بیٹھے قیام کیا، آپ آرام فرما رہے تھے، لیکن آپ کو جب آواز گدھے کی آئی تو آپ نے گدھے کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن سنو کہ کوئی گدھا نہیں ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ میرے بیٹے کی آواز ہے۔ جب وہ لوگوں نے اس بوڑھی عورت کی وہ بات سنی، حیرت میں پڑ گئے، بے خوف ہو گئی کہ ایسے کیا ہو گیا کہ اس کا بیٹا، یہ خود کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے اور آواز تو گدھے کی آ رہی ہے، اور وہ مجھے ہمیشہ اس لیے کی آواز آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا
کہ اماں جان ہمیں ذرا بتا دیجئے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آواز گدھے کی کیوں آ رہی ہے؟ وہ بوڑھی والدہ بولی کہ سنو، وہ ہمیشہ جب بھی میرا بیٹا مجھے کہیں آواز دیتا، مجھے بلاتا تو ہمیشہ گدھی کہہ کر پکارتا تھا۔ اگر کہیں جانا ہوتا تو کہتی مجھے ماں کہہ کر نہیں پکارتا، میرا نام لے کر نہیں پکارتا تھا، ہمیشہ مجھے گدھی ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک دن میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا رب قدیر، یہ تو ہمیشہ مجھے گدھی ہی کہتا ہے، آپ اسے گدھا بنا دیجیے۔ بس ہر رات جب میں وہ دعا کی تو رب قدیر نے میری دعا قبول فرما لی، اور ہر رات صبح تک، شام سے لے کے صبح تک گدھے کی طرح یہ رینگتا رہتا ہے۔ وہ لوگ بولے ذرا ہم اس کے پاس تو جائیں، دیکھیں کہ وہ کیسا ہے۔ اسے پوچھا گیا، گئے لوگ، بوڑھی ماں نے انہیں ایک قبر کے پاس لے کر جا کے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک نوجوان لیٹا ہے جس کی گردن بالکل گدھے کی طرح ہے۔ اب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو اس قبرستان کے اندر ہے، جسم تو تیرا انسان کا ہے لیکن گردن، منہ جو ہے وہ آپ کا گدھے کی طرح ہے۔ بندہ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عرض کیا، لوگوں میں آپ کو ایک ہی بات بتاتا ہوں، ایک ہی غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی کوئی چھوٹی نہیں، غلطی مجھ سے بہت بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ماں سے خوش دلی سے بات نہیں کی ہے، کبھی میں نے زندگی میں ماں کو اپنی پیار و محبت میں پکارا ہی نہیں، کبھی میں نے ماں کو اپنی ماں سمجھا ہی نہیں، لیکن میری ماں نے کبھی مجھ سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ میں جب بھی اپنی ماں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا، برا بلا کہہ کر پکارتا تھا، گدھی کہہ کر پکارتا تھا، جو میری زبان سے الفاظ آئے میں انہی سے ماں کو پکارتا تھا۔ زندگی بھر ماں نے برداشت کیا کہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، آج نہیں کل ٹھیک ہو جائے، کل نہیں پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، اکثر میرا بیٹا ہی ایسا کیا کر سکتا ہے۔ لیکن میں زندگی بھر اپنی ماں کو ماں سمجھا ہی نہیں، برے بلا سے پکارنے لگا۔ ایک دن میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی اور رب کی بارگاہ میں دعا کر لی کہ یا اللہ، اگر اسے زندگی بھر مجھے برا بلا ہی کہا، مجھے گدھی ہی کہا، لیکن آپ اسے گدھا بنا لیجیے۔ میری ماں نے ابھی دعا ہی کی تھی، کیا میں گدھا بن گیا؟ جسم تو میرا انسان کا ہے لیکن گردن، منہ میرا گدھے کا ہے۔ اور ہمیشہ جب شام ہوتی ہے تو میرے یہ زبان سے گدھے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح تک میری زبان پر وہ گدھے کی آوازیں رہتے۔ اکثر لوگ اس جنگل میں آتے رہتے ہیں، مسافر چلتے رہتے ہیں، آواز سنتے ہیں، آ کے ڈھونڈتے ہیں گدھا کہاں ہے، گدھا تو ملتا نہیں ہے، پھر جاتے ہیں اس گھاس بھوس کی جھونپڑی میں چلے جاتے ہیں، والدہ سے پوچھ لیتے ہیں، والدہ سے پوچھتے کیا وجہ ہے، ماں میری والدہ پورا ماجرا سنا دیتی ہے۔ اسی کے بنا پر میں اس قبرستان کے اندر ہوں، گدھے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ماں ناراض ہے تو اگر دنیا کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، تو پہلے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا ہوگا۔ تو اسی کے بنا پر رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں اپنے ماں باپ کے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ماں باپ کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔